اس کے ساتھ جو بھی جڑے گا وہ عظمتوں والا، عزتوں والا ہو جائے گا، اور جو اس سے اپنا تعلق کو توڑے گا وہ خود بھی ذلیل ہوگا، جس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ بھی اسی طرح۔ اس کی وجہ قرآن عزت والے نے اتارا ہے جو عزتیں دیا کرتا ہے۔ ہم اس کی مثال تھوڑی سی اس طرح سمجھیں آسان لفظوں میں، جس صفحات کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوتا ہے وہ ایک عام سا کاغذ ہوتا ہے، کوئی قیمتی کاغذ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک دو لفظ ہم دیکھتے ہیں لکھے ہوئے، چاہے وہ بسم اللہ کا لفظ ہی کیوں نہ لکھا ہو یا اور کوئی لفظ ہو جو ہمارے ذہن میں نہیں، ہمیں صرف اندازہ ہو کہ یہ قرآن کا لفظ ہے، اور وہ اگر زمین پر گرا ہو تو ہم فوراً اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اگر مٹی لگی ہے تو اس کو جھاڑتے ہیں، جھاڑنے کے بعد اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ کوئی انسان آپ سے پوچھے آپ نے یہ کیوں کیا ہے، چھوٹا سا کاغذ، اس کے مقابلے پر 1000 کا نوٹ اگر زمین پر گرا ہو تو شاید اتنی عزت ہم نہ دیں اس کو جتنی اس کاغذ کو ہم نے دی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ وہ بہت قیمتی کاغذ ہے ظاہراً دیکھا جائے، جس پر 1000 کا نوٹ بنا ہوا ہے، 1000 لکھا ہوا ہے حکومت پاکستان نے، وہ قیمتی ہے، اس سے پتہ چلے گا یہ مجھے فائدے مل سکتے ہیں، مگر ہم اس پر اتنی توجہ نہیں، ٹھیک ہے اس کو صاف کرتے ہیں جیب میں ڈال لیتے ہیں، مگر اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد چومتے نہیں، اچھی طرح صاف کرنے کے بعد چومنے کے بعد اس پر خوشبو ہم نہیں لگاتے، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو وجہ کیا؟ کچھ تو ہے وجہ، تو کہیں گے وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں، ایک لحاف ہوتا ہے قیمتی کا کپڑا کا، ایک ہم نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، شاید وہ جو قرآن کے اوپر ہم جلدان یا غلاف چڑھاتے ہیں وہ اتنا قیمتی کپڑا نہیں ہوتا۔ آپ کسی دکان والے کے پاس چلے جاؤ، جی مجھے تھوڑا سا کپڑا چاہیے، میں نے قرآن کا غلاف بنانا ہے، وہ کوئی بہترین کپڑا نہیں آپ کو دے گا کہ میری دکان کا سب سے مہنگا کپڑا ہے یہ لے جاؤ، یہ قرآن کا، وہ جائے گا کسی کونے میں تھوڑا سا کپڑا پڑا ہو وہ لا کر دے دے گا لپیٹ کر آپ کو، جاؤ جی یہ لے جاؤ، یہ میری طرف سے لے جاؤ، وہ ہوگا بالکل بیکار قسم کا۔ ہم اس کو لے کر آتے ہیں، لا کر اس کا غلاف بناتے ہیں اور قرآن کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ اب سوچیں جب ہم قرآن کو چومتے ہیں تو کپڑا اتار کر چومتے ہیں، کیوں جی؟ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ میں کہا 2-3 جاگ رہے ہیں، باقی کوئی پتہ نہیں۔ کپڑا اتار کر چومتے ہیں، بھئی کپڑا کو کیوں چومتے ہیں؟ قیمتی تو نہیں ہے، قیمتی تو نہیں کپڑا، شاید اس سے زیادہ قیمتی ہم نے پہنا ہو، اس سے زیادہ قیمتی ہم نے پہنا ہو، وہ نہیں، بھئی کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہیں گے تیرے پاس عقل نہیں ہے۔ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، جو نسبت کی وجہ سے ہم اس کو چوم رہے ہیں، اس کی عزت ہم دے رہے ہیں تو نسبت کے ساتھ، کاغذ کی عزت ہے تو نسبت کے ساتھ، گدے کی نسبت ہے تو قرآن کے ساتھ، قرآن کی رحل کی اگر نسبت ہے تو قرآن کے ساتھ جڑنے سے ہر چیز کو ہم چومتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن عزتوں والا ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا عزتیں پاتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ گویا سب کے زیادہ عزتیں اس کے پاس ہیں اور کسی کے پاس کوئی عزتیں نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ظاہر اس لیے ایک اور روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی مسجد میں جائے گا 2 آیات سیکھ لیا کرے، قرآن کی 2 آیات کو سیکھ لیا کرے۔ یہ 2 آیات 2 اونٹ ملنے سے زیادہ بہتر ہیں۔ تمہیں 2 اونٹ ایک طرف مل رہے ہیں، ایک طرف 2 آیات سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ 2 اونٹ کی قیمت ہم جانتے ہیں مگر 2 آیات کی قیمت ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے اس اونٹ پہ۔
حتیٰ کہ اسے آگے چلیں تو 3 آیات سیکھو 3 اونٹ سے زیادہ بہتر، 100 آیات سیکھو 100 اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ جتنے اونٹ آپ سوچ سکتے ہو اتنا سوچو، اس سے زیادہ قرآن کی آیات کو سیکھو، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ وجہ کیا؟ اس کے اندر نقطہ جو علماء نے نکالا کہ اونٹ کا فائدہ فقط دنیاوی ہے، دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اس جانور کا تمہیں فائدہ ہے، دنیا سے تم چلے گئے تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ فرمایا اس لیے اس کو سیکھو، اس لیے ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قرآن کو سیکھنے کی طرف توجہ دو۔ یہ مت ذہن کے اندر بٹھاؤ کہ میں بوڑھا ہو گیا سیکھ نہیں سکتا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاف الفاظ میں پڑھتے ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ جو صاف الفاظ میں قرآن پڑھتے ہیں وہ اسی طرح ہے جس طرح فرشتے پڑھ رہے ہیں، جو فرشتہ لانے والا یا لکھنے والے ہیں، اور جو اٹک کٹک کے پڑھتا ہے اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک پڑھنے کا اور ایک دشواری کے ساتھ پڑھنے کا، کہ میرا یاد نہیں ہو رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، زبردستی لگا ہوا ہے پڑھنے، نہیں ذہن کے اندر بیٹھتا نہ صحیح، وہ لگا ہوا ہے پڑھنے، لگا ہوا ہے پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ایک پڑھنے کا اجر و ثواب ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں کے الگ دے رہا ہے، اور دشواری کے ساتھ پڑھنے میں الگ نیکیاں اس کو مل رہی ہیں۔ ایک دشواری تو یہ ہے کہ زبان چلتی نہیں، اٹک اٹک کے چلتی ہے، ہم کسی آپ دیکھتے ہیں بعض پڑھتے ہیں تو اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک دشواری، ایک حافظے کے اندر بیٹھتے ہی نہیں لفظ، ابھی میں نے پڑھا پھر بھول گیا، ابھی میں نے پڑھا پھر بھول گیا، ابھی یاد کیا تھا پھر ختم ہو گیا، وہ طبیعت کی دشواری ہے۔ یہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو ڈبل اجر دیتے چلے جاؤ، ڈبل اجر دیتے چلے۔ یہ کیا ہے کہ ہمارا دل سے قرآن پڑھنے کی طرف رجحان بنے، ہماری دماغ اس طرف چلے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل کرنا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اجڑا ہوا دل وہ ہے جس کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہ ہوئی، سب سے اجڑا ہوا گھر وہ ہے جس میں قرآن نہ پڑھا جائے گا۔ آج ہمارے کتنے دل اجڑے پڑے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی آیات نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات، ہمارے گھروں میں قرآن کی آوازیں نہیں آ رہی، اجڑے پڑے ہیں، اور جہاں اجڑے ہوں گے وہاں امن اور سکون نہیں، اس کی جگہ بے سکونی آ کر لے گی، کانٹے لیں گے پھول نہیں لیں گے۔ آج ہمارے گھروں کے گھر اجڑتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے شوق دلانے کے لیے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حافظ قرآن، جو والدین اپنے بچے کو حافظ بناتے ہیں اور وہ حافظ قرآن پر عمل کرتا ہے، تھوڑے ہی صحیح عمل کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سروں پر اس طرح کے تاج رکھیں گے کہ جس کی روشنی سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ یہاں تک مثال دی گئی کہ سورج اگر زمین پر آ جائے، ہمارے گھروں کے پاس آ جائے تو ہمارے گھروں میں روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ ابھی تو اتنا دور ہے تو ہمارے گھروں میں روشنی ہوتی ہے، اگر وہ ہمارے گھروں کے قریب آ جائے تو پھر کتنی روشنی ہمارے گھروں میں ہوگی؟ سوچیں آپ، روشنی کے انبار لگ جائیں گے، فرمایا پھر بھی وہ تاج کی روشنی اس سے زیادہ ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے جن کو تاج پہنائے جائیں گے لوگ پوچھتے پھریں گے یہ کون سے نبی جا رہے ہیں؟ فرمایا جائے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ آخری امتی کے جو حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو یہ تاج پہنائے گئے۔ یہ خود حافظ نہیں بلکہ ان کی اولاد حافظ ہے، ان کی اولاد حافظ ہے، تو اولاد کو حافظ بنانے کا رتبہ اتنا بڑا ملا ہے کہ آج ان کو تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اور جو خود عمل کرتا ہوگا اور صحیح حلال کو حلال جانتا ہوگا، حرام کو حرام سمجھتا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری صحیح معنوں میں کوشش کرتا ہوگا، فرمایا جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ 10 ایسے آدمیوں کو ساتھ جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکات ہے، یہ قرآن کا شوق ہمیں دلایا جا رہا ہے،
اس کتاب کو اپنے سینوں کے اندر اتاریں، پھر دیکھیں، پھر پڑھیں، پھر اس کی برکتیں لیتے چلے جائیں۔ یہ تو صرف شوق کی باتیں ہیں کہ شوق جب دل میں پیدا ہوتا ہے پھر کوئی عمر کا تقاضا نہیں دیکھا جاتا کہ میں اتنی عمر کا ہو گیا تو پڑھ نہیں سکتا۔ میں کبھی کبھی ایک مثال دیا کرتا ہوں، جب ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے اس وقت ایک ذمہ دار تھا جس کی عمر تقریباً 40-45 سال کے قریب تھی، ذمہ داری کیا کرتا تھا، بس نماز پڑھنے آتا اور چلا جاتا۔ ایک دن آ کر بیٹھ گیا ہمارے استاد کے پاس، میں نے استاد کی قرآن حفظ کرنا ہے، پنجابی میں اپنے زبان میں۔ ہمارے استاد نے فرمایا اتنی عمر ہوگی اب کہاں، تیرے پاس تو وقت بھی نہیں ہوگا۔ وقت میں نکال لوں گا جتنا کہو گے۔ تو اب یقین جانے مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلے کہنے لگا میں نے سورۃ یاسین یاد کرنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ میرا خیال جتنے بیٹھے ہیں سب کو یاد ہو گئے لفظ، کہ کسی کو نہیں یاد یہ لفظ جو میں نے 2 لفظ پڑھے یاسین کے، سب کو یاد ہے۔ اس آدمی نے اس کو یاد کرتے ہوئے 1 ہفتہ لگایا تھا اس لفظ کو یاد کرتے ہوئے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن، ادھر یاد کراتے رہنا، رٹا چڑھاتے رہنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اچھا جی بتاؤ گی پھر، حتیٰ کہ وہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ لگا رہا، اس کی 90 سال کے سننے میں آیا کہ عمر کے اندر انتقال ہوا اور 25 سپارے قرآن کے حفظ کر چکا تھا۔ 50 سال کے بعد اس کی بنائی بھی چلی گئی تھی اللہ کے۔ 90 سال کے قریب عمر میں 25 سپاروں کا حافظ بن چکا تھا وہ۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے کوئی نہیں کہ کس عمر کے اندر شوق اندر آئے تو پھر یہ خود بخود آتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک نہیں کئی آیات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ تو سمجھنے کے لیے آسان ہے، پڑھنے کے لیے آسان ہے، کوئی ہے اس کو پڑھنے والا یا اس کو سمجھنے والا؟ یہ تو ہمیں شوق دلا رہا ہے کہ آؤ تو صحیح، دیکھو انعامات کی بارش کیسی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم آج بے عملی کی زندگی میں ہیں، ورنہ قدیم زمانے میں پیچھے چلے جائے تو قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو کیا نظارے ہوا کرتے تھے، کیوں وہ شوق سے پڑھتے تھے۔ آج ہمارے اندر قرآن کا شوق ختم ہو گیا، ذوق نہیں رہا اس چیز کا، ہم نے ذوق بدل لی ہے، شوق بدل لی ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں قرآن اس طرح بے وہ سر و سامانی کے عالم میں پڑا ہوتا ہے کہ گویا کہ سال کے بعد ہم کھولتے ہیں کہ چل کھول کے دیکھیں۔ جیسے ایک مثال بنی ہے، واللہ اعلم صحیح ہے کہ غلط، کوئی آدمی تھا، اس نے دعوت کی ایک مولوی صاحب کی، اس انداز میں کہ مولوی صاحب کا تھوڑا سا امتحان بھی لیا جائے۔ تو اکیلی تھے، بلا لیا، ابھی کھانا تیرا ہمارے پاس، چلے کہ شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا، جہاں کمرے میں کھانا رکھا تھا وہیں ایک ٹیبل تھا، اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا، ساتھ کچھ پیسے پڑے تھے۔ اسی طرح اب وہ سوچ میں پڑ گئے، پیسے پڑے ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، کیا کروں، کوئی اور آئے گا تو اٹھا کے لے جائے۔ انہوں نے کیا کیا، پیسے اٹھائے، قرآن کے اندر رکھ کے قرآن کو بند کر دیا۔ کوئی چلو قرآن کھولے گا تو پیسے نکال لے گا۔ کھانا شانا کھایا، وہ چلے گئے، اس نے پوچھا بھی نہیں۔ 1 سال کے بعد دوبارہ پھر مولوی صاحب کی دعوت، پھر دیکھا، پھر اسی طرح قرآن رکھا ہے اور پیسے بھی پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو پاس ہی بیٹھ گیا تو مولوی صاحب نے کہا یہ آپ کے پیسے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑے آرام سے وہ انداز میں، تکبر کے انداز میں کہنے لگا یہ ہم نے تمہارے لیے رکھے، اٹھا کے لے جاؤ۔ تو میں کیوں اٹھا کے لے جاؤں بے وجہ؟ تو کہنے لگا پچھلے سال تو آئے تھے دعوت پر، پچھلی دفعہ لے کر نہیں گئے تھے، ہم نے تو پوچھا نہیں، تم اٹھا کر لے گئے۔ مولوی صاحب نے سر کے برابر کہنے لگا اچھا جو پچھلے سال یہاں قرآن پڑھا تھا وہ کہاں؟ وہ اندر پڑھا ہے، جب لے کیا اندر سے قرآن لایا، مٹی جھاڑتے ہوئے قرآن لے کر آیا، مٹی جھاڑتے ہوئے قرآن لے کر آیا۔ جب قرآن کو کھولا گیا تو جس جگہ رکھے تھے اسی جگہ وہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ تمہاری صاحب رو کر کہنے لگے ہائے دکھ والی بات ہے کہ 1 سال ہو گیا تم نے قرآن نہیں کھولا، تمہارے گھر بہاریں کب آئیں گی؟
ہماری حالت یہ ہے کہ سال ہر سال، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کئی جگہ سال ہر سال کئی مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں ہم کھولتے کرو، تو بہاریں کہاں سے آئیں گی جب برکت والی کتاب سے ہم برکت نہیں لیں گے، رحمت والی کتاب سے رحمت کے دروازے نہیں کھلوائیں گے، پھر بے برکتی آئے گی اور کیا آئے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف تھوڑی توجہ کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کی طرف آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔